اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو جاری و ساری تھی اور اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 اور اسی طریقے سے 13 اور اسی طریقے سے آیت نمبر 14 کا ذکر آپ سبھی ناظرین کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس سلسلے میں جو گفتگو تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے. رب تال القرآن والقرآن یلعن. بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ جو تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس تلاوت سے کوئی اثر اور کوئی فائدہ وہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور ان کے اوپر جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرأت اور تلاوت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو ظاہراً صرف پڑھ لیا جائے، صرف قرآن کو رٹ لیا جائے، صرف قرآن کے ظاہری قوانین کی رعایت کر کے قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کر دی جائے، اس کو قرأت کہتے ہیں. لیکن تلاوت کا ایک خاص مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، ایک قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا، دو اس کے ترجمے کو جاننا، اور اس طریقے سے اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ سننا اور سمجھنا بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا. زندگی کی گاڑی کو قرآنی قوانین کے اعتبار سے گزارنے کا نام تلاوت ہے. لہذا اسی لیے یہ آیت ہے، یعنی حدیث ہے کہ بہت سے تلاوت کرنے والے ہیں قرآن لعنت کرتا ہے. یہ کن کے اوپر کرتا ہے؟ یہ وہی ہیں جو قرآن کے بالکل اپوزٹ چلتے ہیں، پڑھتے قرآن ہیں لیکن قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آ کے اس آیت کو پڑھتے ہیں وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. لہٰذا جھوٹ نہیں بولنا ہے. اسی طریقے سے غیبت کرتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غیبت کرتے ہیں، در حقیقت وہ غیبت نہیں کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ غیبت نہ کرو. کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟ نہیں، کوئی نہیں پسند کرتا یہ بات. تو پھر غیبت بھی اسی طریقے سے ہے. غیبت کرنا یعنی مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں صرف قاری قرآن نہ بنیں بلکہ قاری قرآن کے ساتھ ساتھ ہمارا شمار تالی قرآن میں بھی ہو، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے کہے جائیں. میں نے تاریخ سے متعدد واقعات پیش کیے ہیں. آج ایک نئے رخ کی طرف اور ایک نئے شخص کی طرف میں چلتا ہوں کہ آپ دیکھیں تاریخ میں اس کا نام ہے شعوانہ. یہ کون ہے؟ یہ ایک آیت نے اس کے وجود پر اثر کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا. کہہ رہے ہیں بصرہ میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا شعوانہ، جو بہت خراب تھی اور عیاش تھی. پورے شہر میں اس کی عیاشی کے چرچے جاری و ساری تھے اور اتنا مشہور تھی. اپنے لیس کریکٹر، یعنی کریکٹر لیس تھی، بہت ہی خراب کریکٹر تھا. حرام سے تو بالکل نہیں بچتی تھی، حرام کاموں کو انجام دینا اس کا وطیرہ تھا. اور اس نے باقاعدہ جگہ معین کر دی تھی اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اس غلط راستے پر لگا رکھا تھا. نہ جانے کتنی کنیزیں اس کے پاس تھیں جو کنیزوں کے ذریعے بھی اسی گناہ کو انجام دیتی تھی جو جس گناہ میں خود ملوث تھی. یعنی اس کا گناہ اس کی ذات تک محدود نہیں تھا بلکہ اس کے اندر جو گناہ تھا وہ انفیکشن والا گناہ تھا. دیکھیے گناہ کی دو قسمیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی ذات تک ہے. مثال کے طور پر کسی نے گھر کے اندر اپنی زندگی میں
کوئی ایسا گناہ کر دیا کوٹھی کے اندر جا کر کے جس کسی کو نہیں پتہ چلا تو یہ انفرادی گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ملء عام میں گناہ کرے، مثال کے طور پر بے حجابی، یہ اجتماعی گناہ ہو جاتا ہے، چونکہ وہ بے حجابی وہ اپنی ذات تک اس سے محدود نہیں ہے، اور جب کوئی شیعہ سادات اس طرح کے لوگ آ کر کے بے حجابی کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے دماغ میں یہ آتا، یا خاص طریقے سے علماء کی جو گھر والے ہیں، مولانا لوگ کی اگر خدا نخواستہ بیویاں یا ان کی بیٹیاں یا ان سے متعلق لوگ، تو پھر یہ اجتماعی گناہ ہو جاتا ہے، انفیکشن والا گناہ ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی اہمیت ہوتی تو یہ لوگ کرتے، اتنی بڑی بڑی شخصیات اور ان لوگ کے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، یا مثلا داڑھی کا مونڈنا، اگر لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی کہ یہ گناہ بہت عظیم گناہ ہے یہ سارا، تو پھر اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ تو بہت سارا گناہ ایسا ہے کہ ہم جس کے اوپر دوسروں کو گواہ بنا لیتے ہیں۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، یقینی طور پر ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن ہم گناہ پہ جب گواہ بنا لیتے ہیں کسی کو تو پھر اللہ جلدی معاف نہیں کرتا ہے۔ انفرادی گناہ کی بات الگ ہوتی ہے، اجتماعی گناہ کی بات الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان المبارک میں کہا گیا ہے کہ روزہ نہ رکھنا کسی ایک کا وہ ایک انفرادی گناہ ہے، لیکن اس کا روزہ نہ رکھ کر کے آ کے سڑکوں کے اوپر ماہ رمضان المبارک میں کھانا، ہوٹلوں کے اندر اور چوراہوں کے اوپر کھانا پینا، یہ اجتماعی گناہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب لوگ سمجھیں گے اس کی اہمیت بہت کم ہے، ماہ رمضان المبارک کی روزے کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، لہذا یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو بہت سارے گناہ کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے، اور یہ گناہ سرایت کرتا ہے دوسروں کے اندر بھی۔ لہذا یہ اپنے زمانے کی انتہائی غلط خاتون تھی، کچھ کنیزوں کو رکھا ہوا تھا۔ ایک بار یہ بغداد سے کہیں گزر رہی تھی تو کسی گھر سے باقاعدہ رونے کی، نالہ و شیون کی آوازیں بلند تھیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن کیسے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ نہ صرف انسان کی زندگی کو، حقیقت میں جنہیں انسان کہنے کے لائق نہیں ہے، جو لوگ جن کے اوپر اشرفیت کا تاج تو اللہ نے رکھ دیا ہے، لیکن وہ تاج کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے آ کر کے قرآن کیا کہتا ہے توجہ فرمائیے گا۔ تو جب یہ گزر رہی تھی وہاں سے تو اس نے جب رونے کی، نالہ و شیون کی آواز سنی تو تھوڑا ٹھہر گئی، اور اس نے چونکہ کنیزوں کے ساتھ جا رہی تھی، کسی ایک کنیز سے کہا جاؤ دیکھو کون مر گیا ہے، ایسے آواز آئی، لگ رہا ہے کوئی یہاں فوت کر گیا ہے، جاؤ دیکھ کیا معاملہ کیا ہے۔ وہ کنیز اندر جاتی ہے اور وہ پلٹ کر کے واپس نہیں آتی ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اس کو بھیجا تھا اس لیے کہ جا کے دیکھ کے آؤ، بتاؤ مجھے کیا معاملہ ہے۔ وہ نہیں آئے۔ پھر دوسری کنیز کو بھیجا اس نے، شاہوانہ نے۔ جب دوسری کنیز جاتی ہے تو بھی پلٹ کر کے نہیں آتی ہے۔ اس کو اور تعجب ہوا کہ پہلے کو بھیجا وہ نہیں آئی، دوسری کو بھیجا وہ نہیں آئی، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو یہ سوچتی ہے کہ اب مجھے خود جانا پڑے گا، میں دیکھوں کیا معاملہ ہے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مرا ورا نہیں ہے یہاں پر، کچھ اور ہی آوازیں ہیں، کچھ اور گریے کی آوازیں ہیں، کچھ اور ٹائپ سے یہ آوازیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرا نہیں ہے۔ یہ نہیں لگ رہا ہے کہ کسی مردوں کی آوازیں، یعنی مرے ہوئے کے اوپر جیسے گریہ کیا جاتا ہے، اس کو احساس ہو گیا یہ تو سب زندہ لوگ ہیں اور زندوں کی آوازیں ہیں، اور ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی مرا ہوا ہے۔ لہذا اس نے سوچا کہ میں جاؤں۔ اب جب اندر جاتی ہے تو عجیب منظر دیکھتی ہے۔ اندر اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص ہے انتہائی متقی، پرہیزگار، اس کے چہرے سے نور ساطع ہے، اور وہ منبر پہ بیٹھا تقریر کر رہا ہے، اور وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن مجید کی جن آیات کو وہ اپنی زبان کے اوپر جاری کیے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ وَقَرَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ لہا تغیظا، اس آیت کو وہ پڑھ رہا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آتش تھے جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے۔ یعنی کہاں؟ یعنی جب وہ جہنم سے آوازیں سنائی دیں گی، بہت دور سے لوگ سنیں گے جہنمیوں کی آوازیں کو، اور جب یہ آوازیں ان تک پہنچیں گی اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں موت کی دہائی دیں گے یہ لوگ۔
یہ لوگ موت کی دہائی دیں گے جب ان کو زنجیروں میں جکڑ کر کے آگ کی طرف لے جایا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا، تو یہ اس وقت تنگ جگہ پہ جب ان کو ڈالا جائے گا تو موت کی دہائی دیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت ساری موتوں کو تمہیں پکارنا چاہیے۔ اس آیت کی تلاوت وہ عالم دین روحانی کر رہا تھا۔ جب شاہوانہ نے اس آواز کو سنا، اس آیت کو سنا اور اس کے ترجمے کے اوپر غور کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ دنیا بہت سخت دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں، اور وہاں پر لوگ آواز دیں گے، چلائیں گے، موت کی دعائی دیں گے، تو ان سے کہا جائے گا تم ایک موت کو نہ بلاؤ، بہت ساری موتوں کو تمہیں بلانا ہوگا۔ لیکن وہاں پر انسان کا بس نہیں چلے گا۔ اسی چند آیات نے شاہوانہ کے دل پہ اتنا اثر ڈالا، ان آیات کا اثر شاہوانہ کے دل پہ بہت زیادہ ہوا اور وہ رونے لگی اور عالم سے کہا کہ میں بہت گنہگار ہوں، مجرم ہوں۔ عالم دین اس کو نہیں پہچانتا تھا، نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بہت گنہگار ہوں، اپنا تعارف نہیں کرائے، خالی اتنا کہ عالم دین تمہارے تلاوت قرآن نے میرے دل کو متاثر کر دیا، میں بہت بڑی مجرمہ ہوں، بہت بڑی گنہگار ہوں، کیا میرے لیے بھی توبہ کرنا ممکن ہے؟ اور اگر میں توبہ کروں تو کیا خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ میرا گناہ بہت بڑا ہے، تو کیا خدا مجھے معاف کرے گا؟ تو عالم دین نے کہا خدا تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ توجہ چاہتا ہوں کیا کہا اس نے، کہا خدا تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اگر تیرا گناہ شاہوانہ کے گناہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس نے کہا رہے میں ہی تو شاہوانہ ہوں، کس کا تم نام لے رہے ہو؟ میں وہی ہوں، کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل تمہارے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ خدا ارحم الراحمین ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اس پر شیطان نے اپنے گناہوں پر توبہ کی اور سچے دل سے توبہ کی، اور پھر عبادت میں، راز و نیاز میں، بندگی پروردگار میں وہ مصروف ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ہم قرآنی طرز زندگی میں آ کر کے گفتگو ان لوگوں کی کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو قرآن سے وابستہ کرنے کے بعد اپنے دل کے اوپر تلاوت قرآن کا اثر لیا، قرأت قرآن کا اثر لیا، قرآن کے مفاہیم کا اثر لیا، تو یقینی طور پر ان کا دل بھی نرم ہو گیا، ان کا دل نورانی بھی ہو گیا، اور ان کے گزشتہ گناہ کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ جی ہاں، اگر سچے دل سے کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنوں بڑا انسان نے گناہ کیا ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کس گناہ کو معاف کرتا ہے؟ جو گناہ ایسے ہیں جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، چونکہ حقوق اللہ کی معاملہ اللہ کا ہے۔ نماز خدا نخواستہ کہیں قضا ہو گئی کسی وجہ سے اور نہیں پڑھ سکے، ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے، بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن لو حقوق الناس ہے، لوگوں کے حق کو جو پامال کیا ہے، زمین کو ہڑپ کر لیا ہے، کسی کو تماچا مار دیا ہے، کسی پر ظلم کر دیا ہے، یہ سب گناہ بھی اللہ معاف کرتا ہے، لیکن کنڈیشن کے ساتھ۔ جب وہ لوگ معاف کریں گے، اگر غصب کیا ہے تو خالی توبہ کرنے سے کام نہ چلے گا، پہلے آپ کو اس پراپرٹی کو واپس کرنا ہوگا، اس کے بعد اس کی رضایت کو طلب کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد توبہ کرنا پڑے گا۔ یعنی حقوق الناس میں بھی، حقوق اللہ میں بھی ہمیں دیکھنا ہے جن جن حقوق کو ہم نے پامال کر دیا ہے، پہلے ان حقوق کو آ کر کے کور کریں، اس کو جبران کریں، اور اس کے بعد سامنے والے کو راضی بھی کریں، اس کے بعد توبہ اور استغفار کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔